بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف چاند سی دلہن لے کر گھر آیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محلے کی عورتوں نے ایک دوسرے کے کان کھا لیے کہ واہ، آصف نے کیا قسمت پائی ہے، کیسی چاند سی دلہن لے کر آیا ہے۔ اگلے دن سب کو ولیمے پر آنا تھا، مگر یہ کیا؟ ساس نے جیسے ہی کچن میں جھانکا تو حیران رہ گئی۔ بہو ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ ارے بیٹی، تو کیوں کچن میں چلی آئی؟ چھوڑو، میں کر لوں گی، آج تو تیرا ولیمہ ہے۔ عافیہ دھیرے سے بولی۔ اماں کوئی بات نہیں، آپ آرام کریں۔ پر بیٹی، لوگ کیا سوچیں گے کہ آتے ہی بہو کو کام پہ لگا دیا۔ اماں لوگوں کی چھوڑیں، آج لوگوں کی پرواہ کرتے ہوئے ابا نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے۔ عافیہ آخری الفاظ دبی آواز میں کہے۔ ارے بیٹی، کیا کہا؟ مجھے سنا نہیں۔ کچھ نہیں اماں۔ کچن سے جاتے ہوئے اماں نے اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ لیا تھا، جیسے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ کہیں میں نے جلد بازی میں اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کر دیا؟ اماں نے یہ سب کچھ بھائی کی عزت کی خاطر کیا۔ زبیدہ نامی خاتون، جو کہ ہونے کو تو اس کی بھابی تھی، لیکن وہ کسی بھی طرح الفت کی برابری نہ کر سکی۔ الفت عافیہ کی سگی ماں تھی، جو بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ الفت کے جاتے ہی اکبر صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ یوں زبیدہ بیگم دوسری بیوی کی صورت میں ان کے ہاں وارد ہوئی۔ زبیدہ نے آتے ہی اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ زبیدہ نے آتے ہی اپنی من مانی شروع کر دی۔ اکبر صاحب ذرا سیدھی سادی طبیعت کے مالک اس کی مکاریوں کو نہ سمجھ سکے۔ البتہ عافیہ سب سمجھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح آتے ہی اس نے بابا کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہے، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے نہ جانے وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اگلے دن کھانے کی میز پر زبیدہ بیگم نے نیا شوشہ چھوڑا۔ سنیے جی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اکبر، جو کہ کھانا کھانے میں مصروف تھا، اچانک سے بولا۔ ارے بھئی، تم ہچکچا کیوں رہی ہو؟ تم اس گھر میں مہمان تھوڑی ہو۔ یہی باتیں عافیہ کو زہر لگتی تھی، جو بابا نے آتے ہی اسے اتنی اہمیت دینا شروع کر دی تھی۔ زبیدہ، بولو بھئی، اب کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ بیٹی جوان ہو رہی ہے۔ زبیدہ کے یہ الفاظ کسی کانٹے کی طرح عافیہ کے حلق میں جا کر چبھے تھے۔ ارے یہ سب تو اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ؟ اکبر صاحب، میں ان کی ذمہ داری نہیں، وہ پہلی بار باپ کو اس کے نام سے پکار رہی تھی۔ عافیہ، اکبر بھی غصے میں بولا۔ ماں ہے تمہاری، ماں ہی تو نہیں۔ اس کی آواز میں نمی آ گئی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اکبر غصے سے بولا، اور وہ روتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ کئی دن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ باپ، جو اسے میری گڑیا کہتے نہ تھکتا، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس غم نے اسے آدھا کر لیا، مگر یہاں کس کو پرواہ تھی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ تب ایک دن سغرا نے آ کر نئی خبر سنا دی۔ سغرا ہی وہ واحد عورت تھی جو ایک کام والی کی حیثیت سے آئی اور ان 10 سالوں میں اپنی اچھائی کی وجہ سے عافیہ کو بے حد عزیز ہو گئی۔ بیٹا صاحب جی اور بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آج شام کچھ لوگ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ بولو بی بی۔ اماں رک کیوں گئی؟ بیٹا،
وہ صاحب جی نے کہا ہے کہ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتے، مگر اماں وہ ان کے گلے لگ کے اس قدر روئی۔ بس کرو بیٹی، اب تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ مگر اماں میں زبیدہ بیگم کے لائے ہوئے رشتے پر کیسے راضی ہو جاؤں؟ وہ کیسے لوگ ہیں کوئی نہیں جانتا، اور زبیدہ بیگم میرے بھلائی کیوں چاہنے لگیں؟ اس میں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ آگے کیا ہوگا دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔